یشما گل کو وہاں آئے 5 ماہ بیت چکے تھے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یشما گل سب کو چائے سرو کر رہی تھی، جبکہ خلیل حاکم کی نظریں اپنی ناراض بیوی پر تھیں، جبکہ عریض یشما سے نظروں ہی نظروں میں خلیل حاکم کو خوشخبری سنانے کا کہہ رہی تھیں، جس پر وہ بار بار نام سر ہلا کر منع کرتے تھے۔ چاچو، ہمارے گھر چھوٹی ڈال آ رہی ہے۔ بیٹا، ڈال بھی ہو سکتی ہے اور پرنس بھی۔ وہ تو آپ کے بہن یا بھائی ہوں گے نا؟ خلیل حاکم سمجھ رہے تھے کہ وہ شمع کی نسبت سے کہہ رہا ہے۔ اف نہیں چاچو، میں تو آپ کی پرنسس کی بات کر رہا ہوں، جو چاچی گھر میں لائیں گی ہاسپٹل سے۔ مجھے چاچی نے بتایا اور کہا تھا کہ یہ بات سیکرٹ رکھو۔ اس نے یشما کی طرف دیکھتے رازدارانہ انداز میں کہا تو خلیل حاکم کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اتنی تیزی سے شہروز کی طرف دیکھا کہ ان کی گردن چٹک گئی تھی۔ کیا کہا؟ یہ سب چاچی نے کہا ہے تم سے؟ خلیل حاکم کی آواز میں خوشی اور تجسس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جی چاچو، 100%۔ وہ اب سمجھے تھے کہ یشما گل اتنے ہفتوں سے کیوں اتنی چڑچڑی ہو رہی ہیں اور کیوں چٹپٹی چیزیں کھا رہی ہیں۔ آخر وہ اپنے مسئلوں میں الجھ کر اتنی بڑی خوشخبری نظر انداز کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے فوراً یشما گل کی طرف دیکھا جو سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ یشما، کیا یہ سچ ہے؟ کیا میں بابا بننے والا ہوں؟ اور تم ماما؟ وہ جھٹکے سے اٹھتے انہیں گول گول گھماتے ہوئے بولیں، جو پہلے سے تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں، جبکہ سب ان کی بات اور خلیل حاکم کی حرکت سے انہیں حیرت سے منہ کھولے دیکھنے لگے۔ بھائی آرام سے، ان کی طبیعت خراب ہے اور آپ انہیں گھما رہے ہیں۔ عری فوراً میدان میں کودی۔ مطلب یہ خبر سچ ہے اور تم بھی اس بات سے واقف تھی، اور تم دونوں نے یہ سب مجھ سے چھپائے رکھا؟ وہ مصنوعی غصے سے بولے تو یشما خود کو سب کی نگاہوں کا مرکز بنتے دیکھ کر ریچھ کے پیچھے چھپنے لگیں۔ بہو، کیا یہ سچ ہے؟ حاکم صاحب روب و دبدبے سے بولے۔ ان کے پوچھنے پر یشما گل کا چہرہ شرم سے لہو چھلکانے کو ہوا۔ جی، وہ کپکپاتے لہجے میں شرم سے بولی تو سب کا بلند و بانگ مشترکہ کہکا فضا میں گونجا۔ تو بہو، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اس بات پر تو پورے شہر میں مٹھائیاں تقسیم ہونی چاہیے۔ حاکم صاحب زور سے کہکا لگاتے ہوئے خوشی سے پرجوش لہجے میں بولے۔ ان کے آنگ سے ان کی خوشی واضح ہو رہی تھی، جبکہ خلیل حاکم یشما گل کو جانثار نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس کے جواب میں یشما گل بھی انہیں بھرپور نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ کل رات جو بھی ہوا تھا وہ بھلانے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ یشما گل چاہتی تھی کہ خلیل حاکم اپنی نظروں کے آگے سے فریب کے پردے کو ہٹائیں اور حقیقت کا چہرہ دیکھیں۔ وہ تو شمع کا اصل چہرہ جان چکی تھیں، اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ باقی سب بھی جان جائیں تاکہ اس معصوم شہروز کے ساتھ آگے کوئی حق تلفی نہ ہو جو انہیں واضح دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وقت انہیں سب کچھ صحیح کرنے کی مہلت نہیں دے گا۔ کئی دن سے خلیل حاکم یشما گل کو منانے کے چکروں میں تھے، مگر یشما گل تھیں کہ منہ پھلائے گھومتی رہتی، وہ مان ہی نہیں رہی تھیں۔ آج خلیل حاکم نے انہیں جا لیا تھا۔ جب وہ کمرے سے نکلنے لگیں تو وہ فوراً ان کی راہ میں حائل ہوئے تھے۔ یشما گل نے ذرا نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، جیسے اشارہ دینا چاہ رہی ہوں کہ آگے سے ہٹ جائیں، مگر خلیل حاکم بھی ڈھیٹ بنے دروازے میں استادہ رہے۔ جب تک معاف نہیں کرو گی آگے سے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن میں نے تو آپ سے کچھ کہا ہی نہیں، وہ اجنبی لہجے میں بولی۔ یہی تو بات ہے کہ تم کچھ کہتی ہی نہیں، اب نہ بات کرتی ہو مجھ سے، انہوں نے یشما گل کے بازوؤں کو تھامتے ہوئے کہا۔ آپ کو پسند ہی کہاں ہے میرا بولنا؟ اگر کچھ کہوں تو آپ کو لگتا ہے آپ کی فیملی کے خلاف جا رہی ہوں، اس لیے میں نے بولنا چھوڑ دیا۔ کیا یہ اچھی بات نہیں؟ کم سے کم اس سے میں آپ کی ڈانٹ سے تو بچ جاؤں گی نا، اور نہ ہی میرا دل ٹوٹے گا آپ کی بیگانہ رویے سے۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے خلیل حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا، تو خلیل حاکم کے دل پر اس کے آنسو تیزاب کی صورت گرے تھے جو ان کا دل جلا گئے تھے، یعنی اس رات کی باتوں نے یشما گل کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ یشما میری جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس حد تک خفا ہو جاؤ گی۔ انہوں نے یشما کو حصار میں لینا چاہا تو وہ نیچے سے نکلتی وہاں سے جا چکی تھیں۔ پیچھے وہ اپنی خالی ہاتھ دیکھتے خود کو کوسنے لگے۔ بھلا کیا ضرورت تھی انہیں اپنی ہر دل عزیز بیوی کو ڈانٹنے کی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ یشما کتنی حساس ہے۔
اب انہیں ہی کوئی ترکیب سوچنی تھی اپنی عزیز جانی بیوی کو منانے کے لیے۔ یشما کچن میں کام کر رہی تھی جب شہروز گلاب کا پھول لے کر ان تک آیا۔ چاچی یہ آپ کے لیے، اتنا خوبصورت پھول میرا بچہ میرے لیے لایا ہے۔ شکریہ بیٹا۔ یشما نے چٹا چٹ اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔ نہیں چاچو، یہ تو چاچو نے دیا ہے، یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا تھا۔ پھر ایک کے بعد ایک پھول آنے لگے، یہاں تک کہ کچن پورا گلاب کے پھولوں اور ان کی خوشبو سے بھر چکا تھا۔ جب بھی وہ خلیل کی طرف دیکھتی تو کان پکڑ کر سوری کرتے، جس پر وہ اپنی ہنسی ضبط کر کے رہ جاتی۔ میاں خیریت ہے؟ یہ گھر کا کچن ہے، تمہارا کمرہ نہیں۔ وہ جو کچن کے باہر کھڑے یشما سے معافی کے اشارے کر رہے تھے، اپنے ابا کے جام پر رسید کرنے پر ہڑبڑا کر پلٹے، جبکہ یشما بھی ہنستی ہوئی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ بہرحال اس سے یہ ہوا تھا کہ خلیل حاکم نے رات کو یشما گل کو جا لیا تھا۔ ادھر آؤ نا ذرا، تم دوپہر میں مجھے بابا سے ڈانٹ پڑوا کر بڑا خوش ہو رہی تھی تم۔ وہ جو فرار کے چکروں میں تھی، خلیل حاکم نے انہیں اپنی دسترس میں لیتے ہوئے ان کے بھاگنے کا ہر ایک راستہ مسدود کر دیا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، وہ گرگراتے ہوئے بولی۔ خلیل حاکم کو تو وہ پہلے ہی معاف کر چکی تھی، اب تو بس تنگ کر رہی تھی، لیکن یہ تنگ کرنا انہیں بھاری پڑ گیا تھا۔ جاتی کہاں ہے؟ آج رات تو آپ کو میری دسترس میں ہی گزارنی پڑے گی، بہت دن ہو گئے ہیں آپ کو محسوس کیے ہوئے۔ وہ یشما گل کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولے تو وہ بھی آرام سے ان کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ کتنے دن بعد محسوس کیا تھا ان کا یہ نرم گرم لمس۔ خلیل آپ ہماری بیٹی کے آنے سے خوش تو ہیں نا؟ یقیناً خوش ہوں، تمہیں کیوں کر لگا کہ میں خوش نہیں ہوں گا؟ میں نے تو بلکہ ابھی سے نام بھی سوچ لیے۔ اچھا، تو کیا نام سوچا ہے آپ نے ہماری گڑیا کا؟ یشما گل نے اشتیاق سے پوچھا۔ بتاؤں گا، وہ بھی جلدی بتاؤں گا، ابھی تو آپ صرف مجھ پر توجہ دیجیے۔ انہوں نے یشما گل کو اپنے تنگ سار میں لیتے ہوئے کہا تو وہ ان کی بات پہ شرما گئی تھیں۔ آنے والی مشکلات سے انجان اگلی صبح ان دونوں کی آنکھ کے نیچے سے آتے شور پر کھلی تھی۔ حاکم صاحب چیخ چیخ کر خلیل حاکم کو نیچے بلا رہے تھے۔ یشما گل اور خلیل حاکم ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھتے نیچے کی طرف لپکے تھے، جہاں پہلے سے ہی عدالت لگی تھی۔ کیا ہو بابا، آپ نے ایسے کیوں بلایا؟ خیریت؟ اپنے ایک دوست کو وہاں موجود دیکھ کر انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ خبردار جو تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا، جو پوچھیں اس کا سچ سچ جواب دینا، ہاں یا نہ میں۔ مگر بابا خاموش۔ حاکم صاحب زور سے دھاڑے۔ یہ لڑکی اسے تم کوٹھے سے لائے ہو، ہاں یا نہ؟ بابا میری بات بکواس بند رکھو اپنی، ہاں یا نہ؟ ہاں بابا، مگر چٹاک شدت سے پڑنے والے تھپڑ نے خلیل حاکم کی بولتی بند کر دی تھی، جبکہ یشما گل تو مرنے کے قریب تھی۔ ابھی کے ابھی اس خلیز گند کو نکالو ہمارے گھر سے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں یشما گل کی طرف اشارہ کرتے دھاڑے کہ یشما گل کی ٹانگیں لڑکنے لگی۔ عین ممکن تھا کہ ان کا دل بند ہو جاتا۔ جان تو ان کی تب نکلی جب انہوں نے شمع کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ یشما کو کھینچتی انہیں گھر سے باہر نکالنے لگی تھی۔ نہیں شمع، آپ ایسا نہیں کر سکتی، خلیل انہیں روکے۔ شمع جب گھسیٹتے ہوئے یشما کو کھینچتے ہوئے گھر سے باہر نکالنے لگی تو وہ بے بسی کے احساس سے بلبلا اٹھی تھیں۔ آنکھوں میں بہت کچھ کھو دینے کا خوف تھا۔ نہیں، چاچی کو مت نکالو، ماں چاچی کو مت نکالیں۔ شہروز فٹافٹ سے شمع کا ہاتھ پکڑ کر زور لگاتے بولے، ہٹ جاؤ بدتمیز، بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے۔ شمع شہروز کو غصے سے دھکا دیتے ہوئے بولی جو پیچھے گرا تھا۔ بھابھی خدا کا خوف کریں، کیا کر رہی ہیں؟ بچہ ہے وہ۔ یشما گل تڑپ اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ شمع یشما کو گھر سے باہر نکالتی، خلیل حاکم دروازے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شمع کے اچانک دھکا دینے پر یشما گل سیدھا جا کر خلیل حاکم کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ایک دم تپتے صحرا میں تحفظ کا احساس ہوا تھا انہیں۔ خلیل، ان کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں خلیل کا نام نکلا، جو جان نثار کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہے تھے کہ ان کے ہوتے اسے کچھ نہیں ہو سکتا، جس پر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ خلیل، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ حاکم صاحب چلا اٹھے تھے غصے سے۔ بابا صاحب، یشما گل میری شریک حیات ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ویسے بھی آپ حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، جو سنا اس پر یقین کر لیا، مگر میں اس حال کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں گواہ ہوں یشما گل کی پاک دامنی کا، تو پھر کوئی اس پر کیچڑ کیسے اچھال سکتا ہے؟
اس نے اپنے دوست کو تنہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا جو نظریں چرانے لگا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ کھل کر کہو۔ حاکم صاحب ایک ایک لفظ بھینچ کر بولے، لہجہ درست تھا۔ یہی کہ جو سب آپ کو بتایا گیا وہ جھوٹ تھا۔ میرے سامنے ہی ششما گل کو اس دن وہاں زبردستی اغوا کر کے لایا گیا تھا اور میں نے اس کو فرار ہونے میں مدد کی تھی، لیکن جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس کے والدین صدمے سے انتقال کر چکے تھے۔ اب آپ ہی بتائیے اس حال میں ہم کیا کرتے؟ جو بھی حقیقت تھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اپنا ارادہ بھی کہ میں یشما گل کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں تعمر اس کے ساتھ رہوں گا آخری سانس تک، لیکن اگر پھر بھی آپ اسے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ اکیلی نہیں جائے گی بلکہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بھی ہٹ درمی سے بولے تھے۔ اگر میر حاکم شیر تھے تو خلیل حاکم بھی سبا شیر تھے۔ کوئی بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ خدا را ضد مت کریے، میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی، مان جائیے۔ خلیل حاکم کی ماں اور بہن گر گراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ یہ صرف اپنے تک محدود رکھے گی، باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے میر حاکم بھی یشما کو لیتے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، جبکہ پیچھے دو ایسے شخص بھی تھے جو حاکم صاحب کے فیصلے پر جل کر خاکستر ہو رہے تھے۔ ان کا بنا بنایا منصوبہ بھی بگڑ چکا تھا۔ کب تک خیر مناؤ گی یشما؟ کیونکہ آج نہیں تو کل تمہیں اس گھر سے باہر جانا ہے۔ شمع چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لاتے بولی تھی، کیونکہ اگلا بار وہ بہت کرارا کرنے والی تھی، یشما کو چور چور کر دیتا، جس سے یشما یقیناً بچ نہ پاتی۔ اس بات کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ یشما گل کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی۔ خلیل حاکم کا اصرار کرنے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ کچھ شرمندگی تھی اور کچھ خوف بھی۔ آج نہایت خراب موسم تھا اور بلیاں بھی رو رہی تھیں۔ آج یشما گل کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، اور ویسے بھی اس کا 8واں ماہ چل رہا تھا۔ گھر والے لاؤنج میں اکٹھے ہو کر کسی قریبی شادی پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خلیل حاکم جانا نہیں چاہتے تھے، مگر حاکم صاحب کے ناراض لہجے میں کہنے پر وہ ان کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے تھے، اور یشما گل کو گھر اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے یشما گل کو کہیں بھی لے جانے سے منع کیا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھے کہ جائیں کہ نہ جائیں، مگر یشما گل نے حاکم صاحب کی ناراضگی کو محسوس کرتے خلیل حاکم کو جانے کے لیے منا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حاکم صاحب کو کوئی بھی اور موقع ملے ان سے ناراض ہونے کا، مگر یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ جان لیتی کہ اس تنہائی کا انہیں کیا نقصان ہونے والا ہے تو وہ مرتے دم تک کبھی بھی خلیل حاکم کو خود سے دور نہ بھیج دیں۔ کافی وقت گزر گیا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی، مگر ان میں سے ابھی تک کوئی بھی گھر پر نہ آیا تھا۔ یہ سب کہاں رہ گئے؟ انہوں نے پریشانی سے سوچا۔ ایک دم لائٹ بجھی تھی اور ان کی ڈر سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ چیزوں کو ٹٹولتے ٹٹولتے اٹھیں اور موم بتی جلائی۔ نہایت مدھم روشنی میں انہیں دو ہیولے نظر آئے، جن کو دیکھ کر ان کی جان پر بن آئی تھی۔ ملازم بھی اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے، تو پھر یہ کون تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کہیں چھپنے کی کوشش کرتی ہیں، ان دو نقاب پوش آدمیوں کی ان پر نظر پڑ چکی تھی، اور وہ ان کو پکڑنے کے لیے لپکے اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ اپنی مدد کے لیے چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، مگر انہیں بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ خدا را مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم لوگ؟ کیا قصور ہے میرا؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ سسکتے ہوئے ان سے خود کو چھڑوانے کی فریاد کرتے ہوئے بولی۔ لائٹ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہاں نہیں لے کر گھر سے باہر نکلتے شہروز اندر داخل ہوا تھا، جو ٹیوشن سے ابھی آیا تھا۔ شہروز؟ یشما گل شہروز کو دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ انہیں شہروز کی صورت میں کرن نظر آئی تھی، جو ان کی آواز میں اپنا بیگ وہیں پھینکتا لپک کر ان کے پاس پہنچا تھا۔ چھوڑو میری چاچی کو۔ کون ہو تم لوگ؟ دفع ہو جاؤ، چھوڑو انہیں۔ مگر وہ بچہ بھلا انہیں کہاں ان دو مشٹنڈوں سے بچا سکتا تھا؟ ان دونوں ہٹے کٹے نوجوانوں نے شہروز کو دھکا دیا تھا، جو پیچھے جا کر گرا تھا، مگر پھر اٹھ کر یشما کو بچانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ شہروز پلیز مجھے بچاؤ، چاچو کو کال کرو، بولو چاچی بلا رہی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ شہروز ان کی بات پر بھاگ کر ٹیلی فون کے پاس پہنچا اور خلیل حاکم کو کال کرنے لگا، مگر موسم خرابی کی وجہ سے ان کا فون بند جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون پٹک کے وہاں آتا، وہ انہیں وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ پیچھے شہروز روتا رہ گیا تھا۔
خلیل حاکم جب گھر پہنچے تو ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، مگر اپنے کمرے کو خالی دیکھ کر ان کا دل کسی انہونی کے احساس سے ٹھٹک گیا تھا۔ انہوں نے یشما گل کو لاکھ آوازیں دی مگر وہ کہیں بھی نہ ملی، تو وہ نیچے آئے تھے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ حاکم صاحب انہیں گرک کر بولے، یشما کہیں مل نہیں رہی ہیں، میں ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ پریشانی اور بے بسی کے احساس پہلے بولے تھے۔ ان کی بات پر سبھی انہیں ڈھونڈنے لگے تھے مگر چوکیدار سے پتہ چلا کہ وہ 2 نوجوان لڑکوں کے ساتھ کہیں چلی گئی ہیں۔ کیا مطلب تمہارا؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ کون تھے وہ لوگ؟ خلیل حاکم چوکیدار کو جھنجھوڑتے ہوئے بولے، مطلب صاف ہے صاحب، کوئی یارانہ ہی لگ رہا تھا ان کے درمیان جس طرح وہ ان کے ساتھ گئیں، باہوں میں باہیں ڈال کر۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ چوکیدار نے پوری بات بتاتے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو خلیل حاکم ان کی عمر کا لحاظ کے بغیر ان پر پل پڑے تھے اور ان پر مکوں کی برسات کرتی تھی۔ کمینے انسان، ہمارا نمک کھاتا ہے اور ہم سے ہی دغا بازی کرتا ہے۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ یشما گل بالکل پاک دامن ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا تھا۔ بابا آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہے اسے؟ کہنے کو کچھ نہیں بچا خلیل حاکم، وہی بول رہا ہے جو اس نے دیکھا ہے اور جو سچ ہے۔ آئندہ اس گھر میں اس ناپاک عورت کا نام بھی کبھی نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی تم کبھی اس کا ذکر کرو گے۔ اگر تم نے اس طرح کیا تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ان کے فیصلے نے سب کے منہ پر تالا لگا دیا تھا، جبکہ خلیل حاکم بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ پر بابا صاحب، بس کرو خلیل، تم بھول رہے ہو بابا صاحب نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم اس کمزات لڑکی کے لیے ان سے زبان لڑا رہے ہو۔ وہ طنز کے مشتر چلاتی بولی تھیں۔ بھابھی، ان کے لہجے میں وارننگ تھی، میں انہیں ضرور ڈھونڈوں گا، اگر آپ سب کو ان سے رشتہ ختم کرنا ہے تو کیجیے۔ وہ غصے سے کہتے باہر کی طرف جانے لگے۔ کہاں چلے خلیل میاں؟ ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے جو گم گئے ہو، جو اپنی مرضی سے گئے ہیں انہیں تلاش نہیں کرتے۔ ان کے دیکھتے ہوئے وار پر ان کے قدم دہلیز پر ہی رک گئے تھے، مطلب وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولے، ہماری ناصر شہروز کی بات پر تو یقین ہوگا نا آپ کو؟ شہروز نے خود دیکھا ہے انہیں اپنی آنکھوں سے ان 2 مشٹنڈوں مردوں کے ساتھ جاتے۔ بتاؤ نے شہروز۔ شمع نے شہروز کا کندھا دباتے اسے آگے کیا۔ شہروز میری جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ خلیل حاکم بےتابی سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے بولے، جی چاچو، وہ 2 انکل آئے اور چاچی سے بات کی، پھر چاچی ان کے ساتھ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ میں نے انہیں روکا بھی پر وہ نہیں رکی۔ اتنا کہتے وہ معصوم بچہ رونے لگا تھا، جبکہ خلیل حاکم کی دنیا تہس نہس ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بچہ بھی تمہارا تھا یا نہیں؟ وہ طنز کے نشر چلاتی بولی تو وہ چٹک اٹھی۔ بھابھی، میرے بچے کے بارے میں ایک لفظ نہیں، وہ جیسی بھی صحیح مگر وہ بچہ میرا ہی ہے۔ وہ جتنا وقت اس گھر میں رہی مجھ سے بے وفائی نہیں کی۔ وہ یہ کہتے پھٹتے دل کے ساتھ کمرے میں جا چکے تھے۔ پیچھے شمع اور وہ شخص اپنی خوشیاں منا رہے تھے جنہوں نے یشما گل کو بازار حسن میں بیچ دیا تھا۔ یہ کہاں ہوں میں، کہاں لے آئے ہوں تم لوگ مجھے؟ یشما گل جب ہوش میں آئی تو اپنے آپ کو ایک سجے دجے کمرے میں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اے لڑکی، زیادہ ترانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پر کترنے میں ہمیں بھی آتے ہیں۔ یہ بازار حسن چندہ کی ملکیت ہے اور یہاں چلتی بھی چندہ کی ہے۔ ایک تو تیرا 8واں ماہ ہے، تیرا بچہ بھی نہیں گرا سکتے، ویسے تیری خوبصورتی کی کافی موٹی رقم دی گئی ہمیں۔ چندہ بائی آگے آ کر بولی، جبکہ یشما گل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ انہیں کسی نے بیچ دیا تھا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی تھی؟ کس نے؟ ان کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ وہ اپنے مجرم کا نام جاننا چاہتے تھے۔ تیری جٹھانی اور نے۔ کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ یشما کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا مگر حقیقت تلخ تھی اور وہی تھی جو اس کے سامنے تھی۔ یشما کافی دیر بعد صدمے میں رہی۔ اس کے بعد وہ تو اس کا بچہ بھی ضائع کرنا چاہتے تھے مگر وہاں کی رحم دل طوائف نہ صرف یشما گل کا سہارا بنی بلکہ چندہ بائی کو اس کا بچہ گرانے سے بھی روکا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ اپنا کام بند کر دے گی۔ چندہ بائی مجبور تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا کوٹھا چلتا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے انہیں اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ 1.5 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا اور اس عرصے میں یشما گل نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا جس کا نام انہوں نے خلیل حاکم کی خواہش کے مطابق غزل رکھا تھا۔ اس عرصے میں انہوں نے
بہت بار بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ٹھہری تھی، بلکہ ان کی سزائیں بڑھا دی گئی تھیں۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک دن تھا جب شمع وہاں آئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں یشما گل؟ یقیناً پچھتا رہی ہوگی میرے مقابل آ کے۔ شمع نے ان پر طنز کیا تھا۔ بھابھی آپ یہاں؟ کیا قصور تھا میرا؟ کیوں کیا آخر آپ نے میرے ساتھ یہ سب؟ وہ آخر آپ نے محبت سے بچھڑنے پر چیخ پڑی تھی۔ زبان مت چلاؤ، تو اسی قابل نہیں کہ میرے سے بات کر سکوں۔ تمہیں یہ خوشخبری دینے آئی تھی کہ تمہارا شوہر نامدار شادی کر چکا ہے، آج، وہ بھی میری بہن نگینا سے۔ شمع کی بات ان پر بم کی طرح گری تھی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلیل میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ یقین نہیں آیا بیچاری کو، یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے اپنے موبائل پر سے خلیل حاکم اور نگینا کی تصویر نکال کر دکھائی، جس میں نگینا سرخ عروسی لباس میں جبکہ خلیل حاکم شیروانی میں تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے لڑکھڑا گریں تھیں جب ان کی ہمدرد نے انہیں سہارا دیا تھا، اور سامنے شمع کو دیکھ کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی تھی۔ وہ یشما کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں جبکہ آخری بار وہ شمع پر نفرت بھری نگاہ ڈالنا نہیں بھولی تھیں۔ اس ہمدرد طوائف نے یشما گل کو طوائف بننے سے تو بچا لیا تھا، مگر رقاصہ بننے سے نہ بچا پائی تھی۔ یشما گل اس کوٹھے پر رقاصہ کا کام کرتی تھی۔ ان کی تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی غزل کو کوئی آگ سے بچا کر لے جائے، کیونکہ چندہ بائی کی نظریں اب اس حسین پر تھیں جو دھیرے دھیرے جوان ہو رہی تھیں اور اسی حالت میں قیامت ڈھاتی تھیں۔ یقیناً اس کے 18 برس کے ہوتے ہی وہ اسے بھی بیچ ڈالتی۔ اس عرصے میں ایک دفعہ پھر شمع وہاں چکر لگا چکی تھیں اور انہیں خلیل حاکم کے 2 جڑواں بچے ہونے کی خبر دے چکی تھیں۔ اس سے یشما گل ایک بار پھر ٹوٹ گئی تھی، مگر انہوں نے شمع کو کانوں کان بھی غزل کی موجودگی کا پتہ نہ ہونے دیا۔ دھیرے دھیرے غزل کے دل میں خلیل حاکم کی نفرت بڑھتی گئی اور اسے ہر مرد سے نفرت ہوتی چلی گئی۔ جب اس کا سامنا براق یلماز سے ہوا، وہ بالکل الگ سی حیثیت سے اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، جس کی وجہ سے غزل مرد کے ایک نئے روپ سے واقف ہوئی تھی۔ اس کی ایک ملاقات تو شہروز سے بھی ہو چکی تھی، مگر وہ لا علم تھی کہ وہ اس کے تایا کا بیٹا ہے۔ حال غزل کو انتظار کرتے کرتے عرصہ بیت چکا تھا، مگر براق یلماز شاہ اپنی بات پر کھڑا اترا تھا۔ وہ ایک بار بھی اس کے مقابل نہیں آیا تھا، مگر یہی بات یشما گل اور ان کے ساتھی کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی، کیونکہ چندہ بائی اب کسی بھی وقت غزل کو بیچ سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے براق کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور آخرکار براق کو ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ ان دونوں کی بات سن کے پریشان ہو چکا تھا اور اپنا ہے توڑتے وہ ان کے ساتھ ان کے پلان میں شامل ہو چکا تھا۔ غزل جو رات کو سو رہی تھی، رات 12، وہ یشما گل کے اٹھانے پر بکھلا کر اٹھی۔ اٹھو غزل، جلدی اٹھو۔ کیا ہوا امی جان؟ بس کچھ مت پوچھو اور یہ کپڑے لو اور تیار ہو جاؤ۔ مگر امی، سوال جواب مت پوچھو غزل، جو کہا ہے وہ کرو۔ انہوں نے غزل کی کوئی بھی بات سننے بغیر اسے واش روم میں دھکیل لیا۔ جب وہ تیار ہو کر آئے تو اس پر سفید رنگ کا شرارہ اور کرتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر سفید دوپٹے کو سجاتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کو اس حال میں رخصت کریں گی۔ دلہن بن کر کتنا روپ آیا تھا اس پر۔ بیٹا تمہاری ماں پر یقین ہے؟ خود سے بھی زیادہ امی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ غزل، چندہ بائی نے تمہارا سودا کر دیا ہے اور وہ کل تمہیں بیچنے والے ہیں، اس لیے میں نے تمہارے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کیا ہے اور اس سے تمہارا نکاح ہے ابھی۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ ان کے لہجے کی بے بسی اور وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ جی امی، قبول ہے، اس نے اپنا دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ شاید اسے براق کو بھلانا ہی پڑے گا، وہ شاید ناممکنات میں سے تھا۔ اس کا دل کرلاتا تھا، مگر وہ سنگ دل بنی باہر ان کے ساتھ بڑھنے لگے جہاں اس کا دولہا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر سامنے براق کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسکی تھی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا ان کا ملن ہونے والا تھا؟ کیا ان کی دعائیں رنگ لائی تھیں؟ اس کا چہرہ ایک دم شرم سے سرخ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں اپنی بیٹی کے دل کی بات نہیں جان پاؤں گی؟ انہوں نے غزل کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ تشکر کے نم آنکھوں سمیت ان کے گلے سے لگ گئی۔ شکریہ امی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی اور فوراً ہی انہوں نے نکاح شروع کروا دیا تھا، کیونکہ چندہ بائی کسی بھی وقت آ سکتی تھیں، کوئی خبر نہیں تھی۔ دوسری طرف براق کے دل کی دنیا بھی کھل گئی تھی، جس سے عشق کیا تھا وہ آج اس کی ہمسفر بننے والی تھی۔ غزل، خلیل ولد خلیل حاکم، کیا آپ کو براق یلماز ولد یلماز شاہ سے سکہ راج الوقت بعوض 5 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟
3 بار پوچھنے پر بھی جب انہوں نے قبول ہے کہا تو خلیل حاکم کو اپنے دل کی دنیا پورے طور پر خوش رنگ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اب جب مولوی صاحب خلیل حاکم سے پوچھنے لگے تو ایک دم فائرنگ کی برسات شروع ہوئی تھی، جس کی ایک گولی براق کا بازو چیر کر گزرے۔ براق؟ غزل کے منہ سے چیخ کی صورت اس کا نام نکلا اور وہ لپک کر اس کی طرف بھاگی۔ براق کے گارڈز نے فوراً ان کا بچاؤ کرنا چاہا، مگر وہ بندے بہت زیادہ تھے۔ یہ شیدے کا بھائی تھا جس نے براق کو گولی ماری تھی، جسے براق نے مارا تھا اس دن۔ یہی ہے نا وہ بلبل جس کی وجہ سے تو نے میرے بھائی کی جان لی؟ اب یہ میری راتیں رنگین کرے گی۔ اس کی بات پر براق اشتعال میں آیا تھا۔ غزل بھاگو یہاں سے۔ نہیں براق، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ براق اسے زخمی حالت میں بازار حسن کے پیچھے والے راستے سے باہر نکالتے بولا، تم میری فکر مت کرو غزل، وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں، نکلو۔ تمہیں میری قسم پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ براق مگر تمہیں ہماری محبت کی قسم اپنی جان بچاؤ اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، اور بس ایک وعدہ کرو کہ خود کو میری امانت بنا کر رکھو گے۔ یقین رکھنا تمہیں ایک دن ضرور لینے آؤں گا۔ براق نے اسے دھکا دیتے کہا اور اس کی آخری بات پر اس نے وعدہ کیا تھا اور پھٹتے دل کے ساتھ بھاگی تھی، یہاں تک کہ پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور آگے سے آتی گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ پائی اور اتنی شدت سے ٹکرائی کہ ہوا میں اڑتی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ کسی بھاری پتھر سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا تھا اور بہتا بہتا خون اس کے چہرے کو بھی سرخ کر گیا تھا۔ خلیل حاکم اور ان کا بیٹا اشر فوراً گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ او نو ڈیڈ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ پریشانی سے بولا کیونکہ ڈرائیونگ وہی کر رہا تھا۔ بکواس میں وقت ضائع مت کرو اور اٹھاؤ بچی کو، کتنا خون بہہ رہا ہے اس کا۔ خلیل حاکم ایک ایک لفظ چباتے ہوئے پریشانی سے بولے، جن کی بات پر فوراً اشر اسے اٹھانے بڑھا تھا، جو بے ہوشی میں بربرا رہی تھی۔ وہ گنڈے مجھے لے جائیں گے، مجھے بچاؤ۔ او نو ڈیڈ، ایسا لگتا ہے اس کے پیچھے تو کوئی گنڈے پڑے ہیں۔ وہ لڑکھڑا کر بولا، تو پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے اٹھاؤ بچی کو اور گاڑی میں ڈالو، یہ جگہ سیف نہیں ہے۔ ان کی بات پر اس نے فوراً عمل کیا اور غزل کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگاتے وہ لوگ اسپتال چلے گئے تھے۔ پیچھے گنڈے اسے ڈھونڈتے رہ گئے مگر انہیں غزل کا نام و نشان تک نہ ملا۔ وہ دونوں پریشانی سے وارڈ کے باہر ٹہل رہے تھے جب ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ خلیل حاکم بے چینی سے بولے، ہم نے ان کی پٹی کر دیا اور انہیں کسی بھی وقت ہوش آ سکتا ہے، مگر چوٹ کافی گہری تھی، بلیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوئی تھی، تو ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر نصیحت کر کے جا چکے تھے جبکہ وہ دونوں فوراً اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ واؤ ڈیڈ، یہ کتنی پریٹی ہے۔ اشر نے اپنی شوق نیچر کے باعث منہ پر ہی اس کی تعریف کی تھی۔ اس کی بات پر جب خلیل حاکم نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا، وہ انہیں بہت جانا پہچانا سا لگا، لگتا بھی کیوں نہ وہ اپنا خون جو تھی ان کا۔ کہاں دیکھا تھا انہوں نے اس لڑکی کو، مگر انہیں کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے غزل ہوش میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے چیخ مارتی وہ اٹھ بیٹھی تھی اور ہر اس نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے لب خوف کے مارے کپکپا رہے تھے اور اشر تو اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا، جو مکمل حسن کی ایک مثال تھے۔ بیٹا کیسی ہو آپ؟ اس نالائق کی گاڑی سے آپ ٹکرا گئی تھی، اب ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ انہوں نے غزل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگے۔ پریٹی گرل، کیا نام ہے تمہارا؟ اشر نے اس معصوم سی گڑیا کو خود کو تکتے پایا تو پوچھ بیٹھا۔ نام میرا نام کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ جو اس کے منہ سے الفاظ نکلے تھے وہ ان دونوں کے لیے ناقابل یقین تھے، مطلب اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنی پچھلی سب یادیں بھول چکی ہیں، اور انہیں اس بات کا شدت سے افسوس ہوا تھا، خاص کر اشر کو جس کی گاڑی سے وہ ٹکرائی تھی۔ کچھ مت پوچھو بیٹا، آج سے تم میری بیٹی ہو اور میں تمہارا باپ، اور یہ تمہارا بھائی ہے اشر۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ہم سے کہنا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، تمہاری ماں اور بہن تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ مگر میں تو آپ دونوں کو جانتی بھی نہیں، اس نے ڈری سہمی ہرنی کی طرح کہا جو خوف سے کپکپا رہی تھی۔ بیٹا مجھ پر یقین ہے نا؟ انہوں نے مان سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو لاکھ روکنے کے باوجود خون کی کشش نے اس کو کھینچا اور اس نے حامل سر ہلاتے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے لے جا چکے تھے۔ ان کے فیصلے پر اشر نے بھی سر تسلیم خم کیا تھا، وہ ان کے فیصلے سے پوری طرح سہمت تھا۔ جب وہ دونوں اسے گھر میں لے کر داخل ہوئے تو سبھی حیرت سے دنگ رہ گئے تھے۔
یہ کون ہے؟ نگینہ نے حیرت سے پوچھا۔ میری بیٹی۔ ان کی بات پر سب کی سانسیں رکی تھیں، جبکہ وہ یوں سب کو اپنی طرف تکتا پا کر ڈر رہے تھے اور خوف سے ان کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نگینہ پھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ ایرم بہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ انہوں نے اپنی بیٹی ایشر کی جرواں کو کہا تھا، جو ان کی بات مانتی اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد خلیل صاحب نے کھل کر ان سب کو بتایا کہ کیسے اس لڑکی کا اشر کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ یادداشت کھو چکی ہے، اس لیے اب سے وہ یہیں رہے گی۔ یہ ان کا حتمی فیصلہ تھا، جسے کوئی چاہ کر بھی نہ جھٹلا سکا، کیونکہ غلطی ان سب کی ہی تھی۔ نگینہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا اور شمع نے بھی جو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ ینگ جنریشن نے اشر کو اشارہ کیا، جس میں شمع کی ایک بیٹی اریبہ اور ریحان موجود تھے، جو ان کی طرح نہیں بلکہ ان سے مختلف تھے اور شہروز کا اپنا سگا بھائی ہی سمجھتے تھے، اور عریش کی بیٹیاں موجود تھیں۔ اشر نے ان سب کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب وہ سب یقیناً غزل کے کمرے میں دھاوا بولنے لگے تھے۔ ابھی غزل بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ساری ینگ جنریشن دھاوا بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ واو، کتنی خوبصورت ہے! علینا اور عائشہ، جو کہ عریش کی بیٹیاں تھیں، ان دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکلا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اریبہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ اسے اپنی نئی کزن بہت پسند آئی تھی۔ نام؟ وہ تو مجھے یاد نہیں، غزل نے پریشانی سے کہا، جیسے بہت ہی بڑا مسئلہ ہو۔ اس کی اتنی چھوٹی بات پر پریشان ہونے پر سارے کھلکھلا کر ہنس دیے تھے، جنہیں وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گڑیا، یہ ظاہر سی بات ہے، تم میری بہن ہو تو نام بھی تمہیں ہی دوں گا، اشر نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا تو اریبہ نے اسے ایک جھام پر رسید کیا تھا۔ ہم سب سوچیں گے تم اکیلے ہی کیوں؟ اریبہ بھی میدان میں کود گئی تھی۔ پھر ایک محاذ شروع ہو گیا تھا جس کا مقصد غزل کا نام سوچنا تھا، اور سب کی ایک ہی رائے تھی کہ غزل کا نام پری رکھا جائے۔ شہروز ان سب باتوں سے انجان تھا، کیونکہ وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ ارم کو اپنا کمرہ کسی سے بھی بانٹنا پسند نہیں تھا، اس لیے اریبہ غزل کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ پری کو بھی اریبہ بہت پسند آئی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا کہ ہم تمہیں پری کہہ رہے ہیں؟ اریبہ نے جھجکتے ہوئے غزل سے پوچھا، جس پر اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ مطلب اسے پری نام سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش تھی کہ اتنے پیارے رشتوں میں آ گئی ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اس کے آنے سے خوش تھے۔ شمع بھی اس خوبصورت لڑکی کو اپنے بیٹے ریحان کے لیے سوچنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ تو کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ یہ اسے کچھ دن بعد کی بات ہے، جب رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک دم ہاتھ بڑھا کر پانی پینے لگے تو پانی کا جگ خالی پڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اریبہ کو دیکھا، جو گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس نے ان کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور پاؤں میں جوتا پہنتے ڈرتے ڈرتے نیچے کی طرف بڑھی، جہاں ہال کی لائٹ صاف تھی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں پانی ڈالنے لگی، اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ ڈر کر پلٹی اور اپنے پیچھے کھیولے کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی، جو سامنے والا چوکنا شخص اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے روک چکا تھا۔ شش! اگر تمہارے منہ سے ذرا سی بھی چیخ برآمد ہوئی تو یہیں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، شہروز سرسراتے ہوئے سنگین لہجے میں بولا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے اس لڑکی کو کبھی اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ تو بھلا پھر یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اوپر سے اس کی کرسٹل گرے آنکھیں اسے مسلسل کسی کی یاد دلا رہی تھی۔ بھلا وہ لڑکی یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ غزل نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا، جس پر شہروز نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ جھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں پری ہوں، وہ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور میں جن، شہروز سختی سے بولا تھا۔ اسے لگا وہ لڑکی اسے مذاق کر رہی ہے، جس پر اسے جی بھر کر کرتا ہوا آیا تھا۔ اب تم سچ بتانا پسند کرو گی کہ تم کون ہو، یا پھر میں اپنے طریقے سے اگلواؤں؟ شہروز نے اپنی پینٹ کی جیب میں سے گن نکالی اور لوڈ کرتے اسے اپنے حصار میں لیتے گن اس کے نازک پھرپھراتے ہوئے لبوں پر رکھی تھی۔ میں اشر کی بہن ہوں، اسے تھوک نکلتے ہوئے کی سانس میں اٹک اٹک کر بتا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت سناتا، پیچھے سے اشر کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ شہروز بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اشر نے اسے شہروز کے حصار میں نازک سہمی ہرنی کی طرح پھرپھراتے دیکھا تو وہ فوراً بولا، گھر میں ایک چورنی گھس آئی ہے، اس کا علاج ہی کر رہا ہوں۔ شہروز نے غزل کو اپنی پرحدت بھری آنکھوں کی تپش میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ شہروز کو دھکا دیتے ہوئے فوراً اشر کے پیچھے جا چکی تھی، جسے شہروز حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بھائی، یہ میری بہن ہے پری،
عاشر نے خود وضاحت دی تھی۔ عاشر، کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ تمہاری ایک ہی بہن ہے اور وہ ارم ہے، تو پھر کیا یہ نئی بہن راتوں رات ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے؟ اس کے گہرے طنز کرنے پر عاشر بال کھجا کر رہ گیا اور اس نے غزل کو اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا، جو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ پیچھے اس کے جانے کے بعد عاشر نے شہروز کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے خاموشی سادھ لی تھی اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صبح جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو سب لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ جب غزل نے بھی اس کو منہ کھول کر دیکھا، جو دن کی روشنی میں اور بھی جوان اور خوبصورت لگ رہا تھا، شاید ہی اس نے اتنا وجیح مرد کہیں دیکھا ہو۔ شہروز نے اپنی اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے سامنے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو غزل کو خود کو تکتے پایا۔ غزل جو بہت محو ہو کر شہروز کو دیکھ رہی تھی، اس کے ایک دم خود کو گھورنے پر ڈر کے مارے پلیٹ پر جھک گئی، جس کے باعث شہروز کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ اسے غزل کا خود سے ڈرنا بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے نزدیک ایک لڑکی میں ایسی جھجک ہونی چاہیے تھی جو اسے غزل میں دکھی تھی، لیکن یہی منظر ارم نے جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ شہروز کو دل میں بسائے بیٹھی تھی اور اب اس کا کسی اور پر نظر کرم کرنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر اب تک غزل کی یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ وہ سب کزنس کے ساتھ گل مل گئی تھی، مگر شہروز کے آتے وہ ایسے چپ ہو جاتی جیسے کبھی بولی ہی نہیں تھی، یا جب بھی وہ ان سب کے درمیان بیٹھتا تو منظر سے ہی غائب ہو جاتی۔ یہ بات اکثر اسے الجھن کا شکار کرتی تھی، اور تو اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ جو لڑکی اسے مال میں ملی تھی وہ لڑکی پری ہی تھی۔ تب سے غزل نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا رہی تھی، اور ان کو قریب آتے دیکھ کر ارم دل ہی دل میں کھول رہی تھی، اور جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ بہت ہی برا تھا۔ شہروز کی چھپ چھپ کر غزل کو تلاش کی نظریں ان سب نے ہی نوٹ کی تھی، اور ساری ینگ جنریشن جانتی تھی کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے۔ یہ ان کے لیے خوشائن بات تھی جو انہوں نے بڑوں کے کانوں میں بھی ڈال دی تھی۔ ارم نے لاکھ چاہا مگر وہ پھر بھی شہروز اور غزل کو قریب آنے سے نہ روک پائی تھی، اور ان کے نکاح کا دن آ گیا تھا۔ خلیل حاکم پہلے ہی اس سے رضامندی لے چکے تھے، اور غزل ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر چکی تھی۔ پری خلیل والخلیل حکیم، کیا آپ کو شہروز کبیرہ حاکم سے 5 لاکھ فکر آج وقت نکاح قبول ہے؟ ان کے پوچھنے پر کہ پتہ نہیں کیوں غزل کو شدت سے خیانت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے دھندلے سے ایسے ہی نکاح کے منظر یاد آ رہے تھے، مگر کچھ صاف نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کشش اسے یہ نکاح کرنے سے روک رہی ہے، مگر اسے یہ نکاح کرنا پڑا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کے پوچھنے پر 3 بار قبول ہے کہہ دیا، اور نکاح مکمل ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب شہروز سے پوچھا گیا تو اس نے بھی اپنے دل و جان سے غزل کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ رخصتی کچھ ماہ بعد کے لیے رکھی گئی تھی۔ سارے ان کے نکاح پر بہت خوش تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے غزل ان کے پاس رہے، اور یہی ہونے والا تھا۔ مگر یہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ نکاح کے کچھ دن بعد کی بات ہے، جب رات کو غزل چھت پر کھڑی تنہا چاند کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے شہروز نے آ کر ایک دم سے اسے ڈرا دیا تھا۔ آپ نے تمہیں ڈرا ہی دیا میڈم، شوہر ہیں ہم آپ کے، اور آپ ہم سے ہی ڈر گئے۔ شہروز نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو دانتوں تلے دبا کے رہ گئے۔ کیا ہم ایک بات پوچھیں؟ اس نے کسی کشمکش کے زیر اثر کہا۔ بھلا تمہیں بھی کسی اجازت کی ضرورت ہے؟ پوچھو نا میری جان۔ اس کی بات پر وہ ایک دم سرخ ہوئی تھی۔ آپ نے ہم سے نکاح کیوں کیا؟ ایسی کیا خوبی نظر آئی آپ کو ہم میں؟ ماضی سے بھی واقف نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ہم سے نکاح کر لیا۔ غزل کی آنکھوں اور لہجے میں حیرت واضح آتی، کیونکہ تم پاک ہو، تمہاری پارسائی سے محبت ہے مجھے۔ تمہارے ساتھ رہنے میں اتنا تو جان گیا ہوں کہ تم کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری تم سے محبت کرنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے۔ اس کی بات پر غزل کا دل شکر سے سجدہ ریز ہو جانے کا چاہا تھا، جس نے اسے اتنے اچھے ہم سفر سے نوازا تھا۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ دروازے کے پیچھے کھڑی ارم ان کی باتیں سن رہی تھی، اور اس کے دل میں بھانبر چل رہے تھے۔ اب اسی پارسائی کو میں ناپاکی میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی ارم نہیں۔ ارم نے شیطانی ارادہ کیا تھا جو ان دونوں کے رشتے کو توڑ کر رکھ دینے والا تھا۔ ارم نے اپنی چال چلنی شروع کر دی تھی۔ وہ کبھی غزل کی کوئی فیک تصاویر شہروز کے آفس بھیجتی تو کبھی کوئی، جسے شہروز غصے سے دیکھ کر جلا دیتا تھا۔ اسے غزل پر پورا یقین تھا، مگر وہ کب تک اپنی بات پر ڈٹا رہتا؟ اس کا یقین تو تب ٹوٹا جب اس نے غزل کو باہر کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ وہ بغیر اس سے پوچھ تاچھ کے وہاں سے جا چکا تھا، مگر وہ جلد بازی میں یہ نہ دیکھ سکا کہ ارم بھی وہیں موجود تھی اور اپنا منصوبہ کامیاب ہونے پر خوش تھی۔ آج ان سب کو شادی پر جانا تھا، سو گھر میں کوئی نہیں تھا، جبکہ ارم غزل کے خانے میں بے ہوشی کی دوا ملا گئی تھی، اور ایک گنڈا ہائر کر چکی تھی جو اس کی عزت برباد کر دیتا۔
ان کے پیچھے، مگر وہ شخص قدرت کی بدولت وہاں نہیں آ پایا تھا، بلکہ شہروز پہنچ چکا تھا، جو نہایت ڈرنک تھا اور اس کا رخ غزل کے کمرے کی جانب تھا۔ جیسے وہ وہاں غزل سے پوچھ گچھ کرنے پہنچا، غزل کو سوئے دیکھ کر اس کے قریب چلا گیا اور اس کے حسن کے آگے کمزور ہو کر وہ سب کچھ کر گیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، وہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے، نشے میں اپنا حق استعمال کرتے اس کی عزت پامال کر چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ اس کی پاکیزگی جاننے کے لیے کس حد سے گزر گیا تھا۔ اسے غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ الٹے پیر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ غزل کو جب ہوش آیا تو اپنی حالت دیکھ کر وہ مرنے کے قریب تھی۔ یہ سب کس نے کیا میرے ساتھ یا خدا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اس رات، مگر کسی کو بھی اپنی بدنامی کا بتا نہ پائی تھی۔ اس روز کے بعد سے شہروز اس سے اور بیگانہ ہوتا چلا گیا تھا، جبکہ کچھ ہی دن میں ان کی شادی تھی۔ شادی کی رات بھی اسے دیکھے بغیر وہاں سے لوٹ چکا تھا۔ غزل اس کی نفرت کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وقت بیتتا گیا اور ان کی دوریاں بڑھتی گئی۔ اس نے لاکھ کوشش کی اپنا رشتہ صحیح کرنے کی، مگر شہروز اس کی مدد ہی نہ کرتا۔ آج اس کا دل بہت غم زدہ تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ 7 ماہ سے پریگننٹ تھی اور شہروز اس کے ساتھ بات تو کیا بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا تھا، مگر جب چاہے اپنا حق ضرور لے لیتا تھا۔ آج وہ بھری بیٹھی تھی جب اس نے شہروز کو باہر جاتا دیکھ کر اس کا راستہ روکا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے ہمارے ساتھ؟ قصور کیا ہے ہمارا؟ صرف آپ سے محبت کرنا، یہی نا؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی تو اسے دیکھ کے لہک تلخی سے مسکرا دیا۔ وہ بھی تو اس کے دل کی دھڑکن تھی، اس کی روح میں بستی تھی، وہ جس کی سلگتی قربت کے بغیر ایک دن تک نہ گزرتا تھا۔ اگر وہ اسے دھوکہ نہ دیتی۔ خدا را، لوٹ آئیے ہمارے پاس، ورنہ جی نہیں پائیں گے ہم۔ یہ جسم تو بس دکھاوا ہے، روح تو مر چکی ہے۔ ہماری بس آخری سانس بھرنے کی دیر ہے، وہ اسے فریاد کرتی بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں، جس دن میرے دل کی دنیا میں بس نہ رہی، تم تک پہنچنے سے مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ وہ اس کے سرخ ناری رس بھرے لبوں پر انگلی پھیرتے بولا۔ اس کے لفظوں کی شدت سے جذبات کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اور کتنی دیر؟ اس نے سسک کر کہا تو وہ تلخی سے ہنسا۔ اگر ہارا تو میں تمہارا۔ اس نے گھٹنوں کے بل جھکتے اس کا چہرہ ٹھوری سے مٹھی میں دبوچتے کہا تو اس کا لہجہ سرد تھا، مگر آنکھیں دہک رہی تھیں۔ خیال رکھیے گا صاحب، ہجر یاراں بھی عشق کی جان لے لیتا ہے، تب آپ کو جیت بھی گئی تو اپنی زندگی ہار جاؤں گی۔ اس لڑکی نے آنسو رگڑ کر اپنے سرخ آنکھیں سامنے والی کی آنکھوں میں گاڑی اور اس کا گریبان جھنجھوڑ کر کہا۔ اس کی بات پر لمحے کے لیے مقابل کی ہستی ہل گئی تھی، مگر پھر سنبھل کر بولا تو لہجہ صفاق تھا۔ تم انتقام تھی اور انتقام رہو گی۔ بدلے میں آیا مہرہ کبھی دل کی دھڑکن نہیں بنا کرتا۔ اپنے لفظوں سے اس کا سینہ چھیل کر اسے پیچھے جھٹک کر وہ مضبوط قدم رکھتا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ پیچھے وہ عشق میں کملی لڑکی گھٹنوں میں سر دیے ساکت آنکھوں سے یہ تہیا کر رہی تھی کہ وہ شخص کو ہرا کر رہے گی، تبھی تو اسے عشق کی جیت ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عشق قربانی مانگتا ہے، کبھی رشتوں کی تو کبھی خون کی۔ عاشق ہوں نا، محبت میں نفرت جیسے جرم کی مرتکب نہیں ہو سکتی میں۔ ٹپ ٹپ برستی آنکھوں سے خود کو یاد دہانی کرائی تھی اس نے۔ آج کے دن اس نے ایک بہت خوبصورت بچی کو جنم دیا تھا جس کا نام انہوں نے کشش رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے تو خوب پیار کرتا تھا، مگر اپنی بیوی کے ساتھ بتانے کو اس کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا تھا جو ارم کی خوشی میں اضافے کا باعث بنتا تھا۔ آج 1 سال بعد ان کی بیٹی کی پہلی سالگرہ تھی جب سب نے مل کر اس سے شہروز کے لیے گانا گانے کی فرمائش کی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی تھی۔ سفید فراق میں وہ جنت سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ لائٹس آف ہوئی اور اس نے گانا شروع کیا۔ دل میرا پوچھ رہا ہے تجھ سے، کیا پیار کرو گی مجھ سے؟ مجھ سے؟ اس نے شہروز کے گرد گھومتے گایا تھا۔ آنکھوں میں، نیندوں میں، خوابوں میں تیرا ہی چہرہ ہے اب تو صنم، یادوں پر میرا خیالوں پہ تیرے ہی پہرا تیری قسم۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے اس نے کہا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سانسوں میں تو میری سانسوں میں، بن تیرے جانے جان کیا زندگی، ڈرتی ہوں ہر پل میں ڈرتی ہوں تو چھوڑ جائے نہ مجھ کو کبھی۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں میں واقعی خوف تھا۔ ڈرتی ہوں ہر پل میں ڈرتی ہوں تو چھوڑ جائے نہ مجھ کو کبھی، دھاگے پہنچ رہی تجھ سے، کیا پیار کرو گی مجھ سے؟ ہاں ہاں مجھ سے، وہ اس کے دل پر سر رکھتے بولی تھی۔ جانے نہ تو یہ جانے نہ
کتنا میرے دل چاہا تجھے، دیوانے میں نے تو انجانا، چپ کے دعاؤں میں مانگا تجھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی تھی، یہ مرضی رب کی ہے، جو مجھ کو جانے من تو نہ ملا، چھوڑ دوں بھی جانے دو، مجھ کو نہ تجھ سے کوئی گلا۔ یہ کہتے ستم گر سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جبکہ شہروز کے غصے کا گراف لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ چاہت پہنچ رہی ہے تجھ سے، کیا پیار کرو گے مجھ سے؟ ہاں ہاں، مجھ سے، یہ کہتے جب اس نے شہروز کے ہاتھ پکڑے تھے، شہروز نے ایک دم اشتعال میں آتے اس کا نرم رخسار پر کس کر تھپڑ مارا تھا۔ چٹاک! تھپڑ کی گوند پر سب ساکت رہ گیا تھا اور غزل کے لب کا کنارہ پھٹ چکا تھا، جیسے خون بہنے لگا تھا۔ اس نے حیرت سے شہروز کو دیکھا۔ بس کرو یہ ناٹک، یہ دکھاوا اس کے سامنے کرنا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ میری محبت کا راگ الاپنے والی کوئی پاکیزہ بیوی نہیں بلکہ طوائف زادی ہے۔ شہروز کے جلتے ہوئے انگاروں نے اس کے وجود کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے۔ شہروز، کیا بکواس کرے ہو؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ خلیل حاکم اسے جھنجھوڑ کر دھاڑے تھے، کیونکہ وقت خود کو دوہرا رہا تھا۔ کل جہاں ان کی بیوی کھڑی تھی، آج وہیں سب ان کی منہ بولی بیٹی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کیوں رہوں میں چپ؟ اگر اب میں خاموش رہا تو میری کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ بھی دوبدو چلایا تھا۔ پوچھیں سے کس کے ساتھ راتیں رنگین کرتی رہی ہے؟ شہروز نے غزل کا بازو دبوچتے اس سے دھکا دیا تھا، جس کا سر سیدھا پلر کے ساتھ جا لگا تھا۔ غزل کے سر میں شدید درد کی ٹینسیں اٹھنا شروع ہوئی تھیں اور پچھلے سمنظر دھن سے چھٹ کر واضح ہو گئے تھے۔ اس کی یاداشت شب و تاب سے واپس آ گئی تھی۔ یہ بہانے مت کرو ہمارے سامنے، اور سب کو سچ سچ بتاؤ۔ جس کی ماں طوائف ہوگی اس کی بیٹی بھی تو طوائف ہی ہوگی نا؟ اسے اپنے سامنے کرتے بولا تو اس کے سر سے خون نکلتا دیکھ لب بھینچ کر رہ گیا۔ زبان سنبھال کر بات کر رہی ہے شہروز کبیر حاکم، اگر ہماری ماں کے خلاف ایک اور لفظ بھی کہا تو زبان کھینچ لیں گے ہم آپ کی۔ وہ ہوش میں آتی شیرنی بن کر بپری تھی اس پر۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر سب حیرت سے دنگ رہ گئے تھے۔ سب یاد آ گیا ہے ہمیں، سب کچھ۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوں سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی بولی، کیا بیٹی؟ سچ میں؟ خلیل حاکم خوشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے تو اسے نفرت سے ان کا ہاتھ چٹک دیا۔ ہماری ماں کو طوائف کہہ رہے تھے نا آپ؟ تو کانوں کان کھول کر سن لیے۔ طوائف اپنی مرضی سے نہیں بنتی، عورت اسے طوائف آپ جیسے ذلیل مرد بناتے ہیں۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولی، سالوں کی نفرت آج سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شہروز اس کا منہ دبوچتے بولا، جاننا نہیں چاہیں گے میری ماں کو کوٹھے پر کس نے بیچا؟ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اب کا سگا باپ ہے۔ چٹاخ! ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر تمغے کی طرح ملا تھا، جس پر وہ طنزیہ انداز میں ہنس دی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سچ کروا لگا؟ جھوٹ بول رہی ہو تم، الزام لگا رہی ہو میرے باپ پر۔ وہ دھاڑ اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دفن کر دیتا، جو لوگوں کے سامنے اس کے باپ کا تماشا بنا رہی تھی۔ کیوں؟ رشتے اور عزت صرف آپ کی ہوتی ہیں، ہم جیسوں کی نہیں۔ بہتان لگانا جانتے ہیں تو سچائی سننا بھی سیکھیں۔ آپ کا باپ میرے باپ سے جلتا تھا۔ اس نے پہلے کبیر حاکم کی طرف اشارہ کرتے پھر اپنے باپ خلیل حاکم کی طرف اشارہ کیا، جو پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں غزل؟ ہیں ہم پہچانا نہیں؟ نام تو آپ نے رکھا تھا نا ہمارا؟ وہ ان کی طرف نفرت سے دیکھتی بولی تو لڑ کر آگے، غزل میری اور یشما کی بیٹی ہو تم؟ بکری باتیں بولے، ہاں بدقسمتی سے، جس کا محبوب شوہر اس کو جہنم میں جھونک کر بھول گیا اور دوسری شادی کر لی اور بچے بھی پیدا کر لیے۔ پہلی محبت اور اولاد کو تو دفنا ہی دیا تھا آپ نے۔ وہ ان کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے، جن کی حالت اتنی بڑی سچائی پر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوتی، مگر نہیں، آپ نے بھی سب کی طرح اس جھوٹے شخص کی جھوٹی گواہی پر یقین کر لیا۔ وہ شہروز کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، اور شہروز اس غزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ بھلا وہ کیسے جانتی تھی کہ اس نے جھوٹی گواہی دی تھی؟ کیوں شہروز؟ کیا یہ سچ کہہ رہی؟ شہروز تو پشیمانی میں ایسے گھرا تھا اپنے چاچو کے سامنے کہ کچھ بول بھی نہ پایا۔ کہاں ہے یشما؟ میری یشما کہاں ہے؟ خلیل حاکم ایک دم اسے جھنجھوڑتے بولے، آپ کے بڑے بھائی نے اسے بازار حسن میں بیچ دیا اور اب وہ وہاں کی ایک نامور رقاصہ ہے۔ کیسا لگا آپ کو جان کر؟ وہ بے حس بنی ان کا دل چیرتے بولی، جو بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے خلیل، میرے بھائی۔ شہروز تم تو میرا یقین کرو۔ ڈیڈ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، میں جانتا ہوں یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ ایک لفظ جو باتیں بولا تو کبیر حاکم نے فوراً پسینہ پونجا تھا۔
ہم جانتے تھے کہ پیار یا محبت تو کبھی آپ نے کی ہی نہیں ہم سے، سارے وعدے جھوٹے تھے، آج دیکھ بھی لیا۔ ہماری ماں کو طوائف کہنے والے، آپ کیا یہ جانتے کہ ہماری ماں تو رقاصہ ہے، مگر آپ کی ماں بھی طوائف ہے؟ ایک اور لفظ کہا، میری مرحوم ماں کے خلاف تو زبان کھینچ لوں گا۔ شہروز آپے سے باہر ہوتا اس کا گلا دبوچ کر بولا، ہاں ہاں ہاں، کون سی ماں جو مری ہی نہیں بلکہ زندہ ہے، ایک طوائف کی صورت میں، اور مبارک ہو، اسے بھی طوائف بنانے والے کوئی اور نہیں، آپ کا باپ ہے، کبیر حاکم۔ اس کی بات پر شہروز بے یقینی سے پیچھے ہوا تھا۔ اگر اب بھی ہم پر یقین نہیں تو شہر کے سب سے مشہور بازار حسن میں جائیے، وہاں ایک مرحا نامی طوائف زندہ لاش بنی جی رہی ہے، صرف اپنے بیٹے کو ایک بار اپنے سینے سے لگانے کی چاہ میں۔ اگر ہم جھوٹے ہوئے تو باخدا اسی وقت ہماری جان لے لیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، اندھیرے میں شہروز پر وار کرنے لگا تھا۔ غزل نہ چاہتے ہوئے اسے دھکا دیتی اس کا وار خود پر لے گئی تھی۔ چاقو اس کا پیٹ چیرتا اندر دھنستا چلا گیا کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔ غزل، میری بچی۔ خلیل حاکم تڑپ کر نیچے بیٹھے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ غزل؟ شہروز بھی پھٹے دل سے نیچے گرا۔ ہمیں تو طوائف بنا دیا آپ نے، اب ہماری بیٹی کی ذمہ داری ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ آپ اس کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ یہ کہتی وہ بے ہوش ہو چکی تھی جبکہ اسے فی الفور اسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی جب خلیل حاکم اور شہروز فوراً سے بیشتر بازار حسن گئے جہاں تلخ حقیقت منہ کھولے کھڑی تھی۔ آپ اب کیا کرنے آئے ہیں یہاں خلیل؟ یشما گل ان کو یہاں دیکھ کر ٹوٹے دل سے بولی، مجھے معاف کر دو یشما، میں تمہاری حفاظت نہ کر پایا۔ اگر غزل آج بھی حقیقت سے پردہ نہ اٹھاتی تو ہمیں تا قیامت پتہ نہ چلتا۔ وہ پھٹے دل سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گراتے ہوئے بولے، کہاں ہے میری غزل؟ ان کی مامتا تڑپ اٹھی تھی اپنی بیٹی کے نام پر۔ سچ شکر تھا ان کی بیٹی اپنے باپ کے در پر تھی، شکر تھا کہ براق اسے ٹھیک ہاتھوں میں پہنچانے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ یہی حال شہروز کا بھی تھا جو اپنی ماں مرحا کے سینے سے لگا اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ سب وہاں سے اکٹھے اسپتال پہنچے تھے جہاں سے ملنے والی خبر نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ بھائی بھابھی یہاں نہیں ہے، کوئی انہیں یہاں سے لے جا چکا ہے، ICU کے پچھلے دروازے سے۔ کیا بکواس کر رہے ہو ریحان؟ وہ اسے دھکا دیتے خود اندر گیا جہاں ڈرپ نیچے لٹک رہی تھی اور سائڈ ٹیبل پر ایک نوٹ پڑا تھا، شکست فاش دشمن۔ پیچھے وہ نیچے گرتا اپنا سب کچھ کھو دینا پر بلک بلک کرو دیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کبیر حاکم اور شمع کو جیل ہو چکی تھی جبکہ خلیل حاکم یشما کو واپس لے آئے تھے۔ سب اپنی جگہ پر واپس آ گیا تھا، بس کچھ نہیں بدلا تھا تو شہروز کا پچھتاوا جو اپنے ہاتھوں اپنی جنت برباد کر چکا تھا اور اپنا وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتا، مگر اس نے بھی اپنی بیٹی کے لیے اپنی سگی ماں مرحا کے کہنے پر ارم سے شادی کر لی۔ اگر وہ جان جاتا کہ ارم ہی سب کی وجہ ہے تو یہ کبھی نہ کرتا۔ پارٹ 3 کے لیے جلدی سے 200 سبسکرائبرز پورے کر دیں پلیز، اور کامنٹس بھی۔